السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی الیاس بٹی فرام اسلام آباد، آپ نے گروپ 14 میں سے یہ ویڈیو بھیجی۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ تعالی کی زیور کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو کیا زیور کی بھی زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، زیور کی بھی زکوٰۃ ہے۔ سونا زیور کی صورت میں ہو یا زیور کے علاوہ کی صورت میں ہو، سونا بندہ زیب و زینت کے لیے لے یا اپنے پاس سیونگ کے لیے سونا لے، سونا اور سونا گولڈ کسی بھی ارادے سے بندہ خریدے، شریعت نے اس پر زکوٰۃ دینے کا بتلایا ہے۔ سونا اور چاندی ان دونوں پر زکوٰۃ ہے جب یہ اپنے نصاب کے برابر ہوں۔ 20 دینار ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح چاندی 200 درہم ہو تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ 20 دینار 7.5 تولے اور 200 درہم چاندی 52.5 تولے بنتی ہے۔ جب سال پورا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ یہی اس معاملے میں درست بات ہے۔ اب چاہے آپ کا گولڈ سونا وہ زیورات کی شکل میں ہو یا بغیر زیور کی شکل میں ہو، وہ زیور عام استعمال میں ہونے والا ہو یا وہ زیور لاک اپ میں موجود ہو، اگر یہ سونا 7.5 تولے کی مقدار میں ہے اور اس پہ سال پورا ہو جاتا ہے تو اس پر 2.5% ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زیور کی زکوٰۃ کے حوالے سے قدیم اور جدید علماء کرام کے اندر ایک سے زیادہ آراء رہی کہ آیا زیور پر زکوٰۃ ہے یا کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جن علماء کرام نے کہا کہ زیور پر زکوٰۃ ہے کیونکہ زیور سونا ہے، تو ان کی دلیل اور ان کے دلائل صحیح احادیث ہیں، اور یہ احادیث کچھ آگے آنے والی یوں ہیں۔ اور جن علماء کرام نے کہا کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ محض ان کا استدلال اور استنباط ہے، اور ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو گولڈ سونا زیور کی صورت میں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ ایسا نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ شریعت نے ہمیں سونے اور چاندی متعلق بڑے واضح طور پر بتا دیا۔ 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ ہے اور 20 دینار سونے پر زکوٰۃ ہے۔ کب؟ جب سال پورا ہو، اس پر 2.5% ہر 1000 میں 25 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، اہل یمن کی ایک عورت پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور اس خاتون کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود تھی جس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، اتؤدینا زکوٰۃ ھذا، کیا اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ یہ جو سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں کیا ان کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ قالت لا، وہ خاتون کہنے لگی کہ جی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ اس خاتون نے انہیں اتارا اور پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ بی بی کہنے لگی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ روایت ابو داؤد میں 1563 نمبر پر
اور جامع ترمذی میں 637 نمبر پر، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ دیگر احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زیور کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس تعلق سے علماء کرام نے کیا فرمایا زیور کی زکوٰۃ کے حوالے سے؟ استاد محترم عبد الولی صاحب حافظہ اللہ تعالی کہتے ہیں اہل علم کے مختلف اقوال میں سے راجح قول یہی ہے کہ زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور وہ معروف زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ جو زیور کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کرتی ہو۔ اب جن علماء نے یہ کہا کہ یہ کنگن نصاب برابر نہیں تھے، کہ یہ کنگن باعتبار وزن نصاب کو نہیں پہنچتے تھے، تو ان کا یہ قول محل نظر ہے۔ کنگن نصاب برابر بھی ہو سکتے ہیں، کنگن نصاب برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کا آرٹیفیشل دور نہیں، 14 صدیاں پہلے کی بات تھی کہ جب ایک ایک گلے بند، جسے ہم کٹ مالا بولتے ہیں، گلے کا ہار وہ 7.5 تولے کا ہوا کرتا تھا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کنگن بھی نصاب برابر ہوں۔ تو جنہوں نے کہا کہ یہ کنگن باعتبار وزن نصاب کو نہیں پہنچتے، ان کا یہ قول محل نظر ہے، یہ کنگن نصاب برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس خاتون کے پاس مزید سونے کی موجودگی کی نفی وہ بھی نہیں آئی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سال پورا ہونے کے بعد متعلق پوچھا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ کنگن وزن برابر نہیں تھے اور اس طرح کی دیگر باتیں، اس لیے کہ عدم ذکر ہے اور عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا، عدم ذکر سے عدم لازم نہیں آتا، تو زیور کی بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عام بات فرمائی سورۃ التوبہ کے اندر کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے بنا رکھتے ہیں۔ یہ خزانہ کب ہوتا ہے سونے چاندی کا؟ جس مال پہ، جس سونے چاندی پہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ ہے کنز، وہ ہے خزانہ، اور جس پہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ اس چیز سے پھر ہٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ صحیح مسلم میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے یا چاندی کا مالک ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سونا اور چاندی اس مال کے مالک کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، یہ اس کے مالک کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ تو اس لیے سونے گولڈ کی زکوٰۃ دینی ہے، بھلے وہ زیور کی صورت میں ہو یا کہ بغیر زیور کی صورت میں ہو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، انہوں نے سونے کا زیور پہن رکھا تھا، تو ان سے دریافت کیا گیا کہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو تو یہ کنز نہیں ہے، اور یہ روایت ابو داود میں حسن درجے کی ہے، 1383 نمبر کی یہ روایت۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سونے کی زکوٰۃ دینی ہے، بھلے وہ زیور میں ہو یا بغیر زیور کے ہو۔ اور اس تعلق سے امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ کو فرض بتاتے تھے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی وہ بھی یہی موقف رکھتے تھے، اور احناف بھی اسی بات کے ہی قائل ہیں کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے یہی فرماتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کہاں پر فرماتے ہیں؟ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فتاوی اسلامیہ میں فرماتے ہیں کہ
سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، سونے کے زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح شیخ ابن جبرین وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ زیور پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ سوال ہوا کہ جو خواتین جو زیورات زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں تو ان کے متعلق مختلف آراء ہے زکوٰۃ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے، تو کہا کہ بلا شبہ استعمال ہونے والے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں قدیم و جدید ہر دور کے ائمہ میں فقہا میں اختلاف رہا، اور ابن جبرین فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ ہر سال زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، بھلے خواتین انہیں پہنتی ہی کیوں نہ ہوں، یعنی وہ استعمال میں نہ ہوں، زیور بنا کر لاکب میں ہیں، اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ اس قول کے دلائل بہت قوی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت زیورات کی موجودہ قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا ہوگی، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی حدیث لے کر آئے کہ زیور کی زکوٰۃ دینا ہوگی، کہ جو کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے کہا کہ کیا اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ نہیں، زکوٰۃ تو میں نہیں دیتی ہوں۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت لے کر آئے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن متعلق پوچھا کہ کیا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور کہا کہ اس مضمون پر بہت ساری روایات احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے نزدیک بھی زیورات کی زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی۔ ابن باز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے جب ان کا وزن نصاب کے مطابق ہو، اور وہ سونے کا نصاب ہے 20 دینار، چاندی کا نصاب ہے 200 درہم، جدید وزن مطابق 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے جبکہ وہ نصاب کے مطابق ہوں۔ سونے کا نصاب 20 اور چاندی جو ہے وہ اپنے نصاب برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس لیے زیورات میں بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہی مختار قول ہے اور یہی درست بات ہے کہ زیور کے اندر بھی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح اسی کے متعلق اور ایک اور رہ گئے ہمارے بزرگ، وہ کہاں تھے؟ وہ بھی میں نکال کر بیٹھا تھا۔ ہاں جی، وہ ہیں استاد محترم فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی۔ ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو زیور سونا اور چاندی وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر ایسا شخص اس کا یہ سونا اور چاندی وہ خزانے کے حکم میں ہوگا، اور یہ سونا اور چاندی اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گا۔ تو استاد محترم حضرت مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ زیور میں ادا کرنی ہے۔